بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 61 سے 64۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دشمن کے مقابلے میں بھرپور جنگی ساز و سامان اور اسلحہ تیار رکھنے کا حکم دیا۔ جب مسلمان یہ بھرپور تیاری کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن مرعوب ہو جائے گا اور دہشت زدہ ہو جائے گا، اور اس کے دل میں اہل ایمان کی دھاک بیٹھ جائے گی، اہل ایمان کا رعب اور دبدبہ چھا جائے گا اللہ کے دشمنوں پر۔ اور جب ان پہ رعب اور دبدبہ چھا جائے گا پھر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں گے، پھر وہ مذاکرات کے میز پر بیٹھ جائیں گے، پھر وہ ٹیبل ٹاک کے آپشن پہ آ جائیں گے کہ جی بیٹھ کے بات ہونی چاہیے۔ پھر وہ کہیں گے جی جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوا کرتی، مذاکرات سے معاملات حل ہونے چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کافر صلح کے لیے جھک جائیں، صلح کی طرف مائل ہو جائیں، تو اے ایمان والو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جایا کرو، اس لیے کہ دین اسلام تو ہے ہی صلح پسند دین ہے۔ دین اسلام امن و آتشی کا دین ہے، یہ بلا وجہ دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے سال کافروں سے، مشرکین سے 9 سال تک کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ کرنے کا عہد و پیمان اور ایگریمنٹ کیا، اور بظاہر اس وقت صحابہ کرام کو ان صلح نامے کی
ان شرائط کے اوپر تحفظات تھے کہ یہ تو بظاہر مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، اور پھر بعد میں واقعی انسانوں نے دیکھا کہ اس صلح نامے کے اندر اللہ پاک نے کتنی بڑی خیر اور برکت رکھ دی، اور اللہ پاک نے اسی صلح حدیبیہ کو اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر فتح مبینہ کہا، فتح مبین، واضح قسم کی فتح، حالانکہ لڑائی کوئی نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلح پسند تھے، کیونکہ اسلام کا مقصد لڑائی جھگڑے کھڑے کرنا نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کی تبلیغ اور اس کا پرچار ہے، لوگوں تک دین اسلام کی اور توحید کی دعوت پہنچائی جائے، اور لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی جائے، لوگ آزادانہ ماحول کے اندر دین اسلام کو پڑھ سکیں، اسٹڈی کر سکیں، سمجھ سکیں، اور اپنے غلط عقائد کو درست کر سکیں۔ دین اسلام کا مقصد تو صرف یہ ہے، دعوت کے لیے رستہ ہموار کرنا مقصد ہے، اور دین اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ رستہ ہموار کر کے تو ہم گن پوائنٹ پہ زبردستی لوگوں کو مسلمان کریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، لوگوں کو صرف اور صرف دعوت فکر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ آپ ایسی صورتحال میں جب کافر جھک جائیں، صلح کے لیے مائل ہو جائیں، تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ پاک نے ایک بات سمجھائی ہے کہ یہ صلح ہمت ہار کر یا بزدلی یا کمزور ہو جانے کی وجہ سے یا جہاد سے جی چرانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ چلو صلح کرو یار، مٹی پاؤ، دفع کرو، لڑائی تو جان چھوٹے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں کہ صلح کرنے کا اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہو تو آپ اس وقت صلح کرنے کی طرف آ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ صلح اس وقت کرنی ہے جب آپ کا ہاتھ ان کی گردن پہ ہو، وہ جھکے ہوئے ہوں، وہ پسے ہوئے ہوں، وہ مرعوب ہوں، اور آپ کا پلڑا بھاری ہو، تو پھر وہ اگر کہیں کہ صلح کر لو تو ایسی حالت میں آپ صلح کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں اپنی ایک عظیم نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور وہ نعمت کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، یہ آپ کے جانثار، یہ ایمان والے ساتھی، یہ بھی اللہ پاک کی خاص عنایت ہیں آپ کے لیے۔ اور اگر آپ کو کافروں سے صلح کرنے کی صورت میں یہ خدشہ ہو کہ کافر ایک دھوکے کے ساتھ، فریب کے ساتھ صلح کر رہے ہیں اور یہ کچھ تیاری کر کے دوبارہ حملہ ور ہوں گے، کوئی آپ کو ان کی نیت میں اور ان کے دلوں میں کوئی فطور نظر آئے، نیتوں میں فطور نظر آئے، پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ ان سے صلح کر لیں، اس لیے کہ اگر وہ کوئی بد نیتی رکھتے ہوں گے، ان کی نیت میں فطور ہوگا، تو اللہ پاک جیسے اس نے تمہاری پہلے بدر میں مدد کی ہے، آئندہ بھی اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا، اور پھر اس کی مدد کے ساتھ ساتھ آسمان سے فرشتے اترنے کے ساتھ ساتھ اس نے آپ کو ابو بکر و عمر، عثمان و علی، خالد ابن ولید، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم جیسے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جانثار
صحابہ بھی تو عطا کیے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آپ ہمیں سمندروں کے اندر کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندروں میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ آپ کو ایمان والے جانسار صحابہ کی ایک زبردست قوت عطا کی ہے، اور ان کے دلوں کو ہم نے شیر و شکر کر دیا، ورنہ یہ تو وہی ہیں جو کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ تو یہ ہمارا خاص احسان ہوا تم پر کہ ہم نے ان کے دلوں میں الفت کی الفی ڈال دی، الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، کیونکہ جب ان کی آپس میں محبت اور الفت ہوگی تو یہ یکجان ہوں گے، یہ ایک جسم کی مانند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی مثال کا جسد واحد یا کل جسدی کے ساتھ بھی دی ہے، اور پھر آپ نے ان کی مثال ایک عمارت کے ساتھ بھی دی، ایک دیوار ہے، ایک عمارت ہے جس کی یہ اینٹیں ہیں۔ تو یہ ایمان والے جو آپس میں دلوں سے جڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی قوت اور طاقت ہے، یہ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے، یہ ایمان والے بھی آپ کی مدد کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، اگر یہ آپ سے کوئی دھوکہ فریب کریں گے تو یہ دلوں کی محبت بھی اللہ پاک کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم اتنی دیر تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور فرمایا ولا تؤمنوا، اور تم اتنی دیر تک ایمان نہیں لا سکتے حتی تحابوا، جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ ایک دوسرے سے محبت ایمان مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے، اور ایمان جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے، اتنی ضروری ہے یہ آپس کی محبت۔ تو یہ اللہ پاک نے آپ کے صحابہ میں پیدا فرما دی، اور اس نعمت کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور جدا جدا فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے، اس کے فضل سے بائی بائی بن گئے، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے اسلام سے پہلے، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ غزوہ حنین کے موقع پہ انصار صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ کیا وہ وقت تمہیں یاد نہیں ہے جب تم گمراہ تھے اور میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی؟ تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے کہ کنتم متفرقین فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، کہ جب تم ایک دوسرے سے جدا جدا تھے، تمہارے درمیان انتشار و افتراق تھا، اللہ پاک نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ وہ وقت تمہیں یاد نہیں ہے؟ اور وہ وقت تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب تم فقیر تھے، کنگلے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں غنی کر دیا، ورنہ یہاں تمہارے پاس مدینے میں کیا تھا؟ تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو اپنی اس نعمت کی یاد دہانی کروائی ہے کہ
کہ تمہارے دلوں میں جو دین کی، ایمان کی بنیاد پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ، قرآن کی بنیاد پہ، اللہ کی بنیاد پہ جو محبت ہے، یہ بھی میری بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر یہ کافر آپ سے دھوکہ کریں گے تو یہ آپس میں جڑے ہوئے، یہ یک جان یک قالب، یہ مسلمان یہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ فکر نہ کریں، لہذا صلح کرنی پڑے تو کر لیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَإِنْ اور اگر جَنَحُوا وہ مائل ہوں، لِلسَّلْمِ صلح کی طرف، if they incline to the peace، وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں، فَجْنَحْ پس اجنح مائل ہو جا، ملا کے پڑھیں گے فَجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اِنَّهُ بے شک وہ هُوَ السَّمِيعُ وہ ہی سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ کافروں کی باتوں کو سن بھی رہا ہے اور ان کی بدنیتی اگر ہوگی تو اس کو جاننے والا بھی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کریں، ان کے یخدعوا وہ دھوکہ دیں، کا آپ کو ملا کے پڑھیں گے ان یخدعوک کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، اور اگر وہ ارادہ کریں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّا تو یقیناً حسبہ کافی ہے، کا آپ کو اللہ فَإِنَّا حسبک اللہ تو یقیناً آپ کو اللہ کافی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ ہمیں اللہ کافی ہے، اور حسبک اللہ تجھے اللہ کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ سے دھوکہ دہی کا ارادہ کریں تو یقیناً اللہ آپ کو کافی ہے۔ هو الذی وہی ہے جس نے ایدہ قوت بخشی، کا آپ کو مضبوط کیا یا قوت بخشی، کا آپ کو بھی ساتھ نصری ہی اپنی مدد کے، وبالمؤمنین اور مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ بھی اس نے آپ کو قوت بخشی، اور آسمان سے فرشتوں کی شکل میں مدد نازل فرما کے بھی اس نے آپ کو قوت بخشی، حوصلہ اور تسلی دی جا رہی ہے۔ وَأَلَّفَ صرف آپ کو جانسار صحابہ کی فوج ہی نہیں دی، ایسی فوج دی ہے جو دلوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وَأَلَّفَ اور اس نے الفت ڈال دی، بینہ درمیان، قلوبہم ان کے دلوں کے، قلب ان کی جمع قلوب، لو انفقتا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، دلوں کا مل جانا، دلوں کا جڑ جانا، انتشار اور افتراق سے بچ جانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ فرمایا لو اگر انفقتا آپ خرچ کرتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ خرچ کرتے، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، ما الفتا نہ آپ الفت ڈالتے، بینا درمیان، قلوبہم ان کے دلوں کے، آپ ساری زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر لیتے نا، تو آپ زبردستی اگر اللہ نہ چاہتا نا تو ان کے دل ملا نہیں سکتے تھے۔ اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے، دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان، اگر وہ نہ ملانا چاہے تو دنیا کی جتنی مرضی قوتیں، جتنے مرضی وسائل اور دولتیں خرچ کر لیں، دل ملا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے الف بینہم ان کے درمیان الفت ڈال دی، انہو
بے شک وہ عزیزن سب پر غالب ہے۔ اگر وہ صلح کا حکم دے رہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ کمزور ہے۔ انہ عزیزن بے شک وہ سب پر غالب ہے، حکیم کمال حکمتوں والا ہے، اس کے فیصلوں میں حکمتیں ہیں، لہذا وہ جو صلح کا حکم دیتا ہے اس میں اسلام کا فائدہ ہوگا۔ اگر جزیہ لے کر صلح کرو گے پھر تمہیں معاشی طاقت اور قوت مل جائے گی، اور اگر ویسے بھی صلح ہوگی تو تبلیغ کے لیے رستے ہموار ہوں گے، کافروں کی مسلمانوں سے میل ملاقات ہوگی، مسلمانوں کو سمجھنے کا انہیں موقع ملے گا۔ دور دور سے تو بڑی غلط فہمیاں رہتی ہیں نا، تو فرمایا کہ حکیم اس کے اس صلح کے فیصلے میں اور صلح کے حکم میں بڑی حکمت ہے۔ وہ کمزوری کی وجہ سے نہیں کر رہا، وہ غالب ہے، یہ صرف حکمت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے، آپ کو اللہ کافی ہے۔ دیکھیں بار بار کہا جا رہا ہے ومن، اور جو اتبع پیروی کرے گا آپ کی، اور یہ میری مدد کا وعدہ صرف آپ تک ہی خاص نہیں ہے، یہ آپ کے بعد بھی قیامت تک آنے والے جو ایمان والے ہیں نا ان کے ساتھ بھی ہے۔ میں ان ایمان والوں کو، آپ کے فالوورز کو، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے مجاہدوں کی مدد بھی میں کروں گا، انہیں بھی میں کافی ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں انہیں بھی اللہ ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔